بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے ذی وقار اساتذہ کرام، بارک اللہ فی حیاتہم، اور میرے معزز حاضرین اور سامعین، میرے ذہن میں کوئی ایسا خاکہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن قرآن پاک کی ایک دو آیتیں ذہن میں ہیں جو اللہ پاک ذہن میں ڈالیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو، آج ہم ایک خاص خوشی کے موقع پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور وسیع گھر کا مل جانا، کشادہ گھر کا مل جانا، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جو لوگ گھر بار سے پریشان ہیں، جن کے پاس رہنے سہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اگر ایسے لوگوں کے پاس جا کر آپ دریافت کرو تو اندازہ آئے گا کہ وسیع اور کشادہ گھر کا مل جانا یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو آج حاجی عبدالرشید صاحب کی اس دعوت پر ہم حاضر ہوئے، اور بس یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک جب کبھی کوئی نعمت ہمیں عطا فرمائے تو ہمارا اول فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں جس ذات نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، جس ذات نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. میرے عزیزو، نعمتیں ہر لمحہ اور ہر گھڑی انسان پر اللہ کی طرف سے موسلا دھار برستی رہتی ہے، اور اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کرنا چاہتا. کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وآتاکم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کہ اللہ جل شانہ اس انسان کی مانگے جانے والی ہر مراد کو پوری کرتا ہے،
اور انسان جو چیز اللہ سے مانگتا ہے یا تو اللہ عز و جل اس کو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں یا اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں، لیکن مانگنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، رواہ الترمذی، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ مانگو اللہ سے، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ سے مانگو، اللہ عز و جل دینے کو تیار ہے۔ خیر بات کہیں اور چلی جائے گی، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ جب کبھی ہم پر کوئی نئی نعمت برسائے، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اولاد کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو، ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور ہر وقت اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے تو قرآن پاک کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ جل شانہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، لیکن کان کھول کر سنو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر اللہ کی نعمت کی ناقدری کی اور اللہ کی نعمت پر شکر بجا نہیں لائے تو پہلی قومیں ہلاک ہو گئی، اور بعید اور دور نہیں ہے کہ اللہ عز و جل اس نعمتوں کی ناقدری پر ہمیں بھی عذاب اور سخت سے سخت سزا عطا فرمائے۔ خیر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہے، بعض نعمتیں بلکہ اکثر نعمتیں ایسی ہے کہ بغیر مانگے اللہ عز و جل ہمیں عطا فرما رہے ہیں، بغیر مانگے صبح سے شام تک اللہ کی کروڑہ نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اگر اللہ کا شکر بجا لاؤ گے تو کل قیامت کے روز بعض پرس سے بچ جاؤ گے، اللہ کے یہاں جواب دہی آسان ہو جائے گی۔ تو اکثر نعمتیں ایسی ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے بغیر مانگے بندوں کو عطا فرمائی ہے، اور بعض نعمتیں ایسی ہے جو اللہ جل شانہ نے بندے کے مانگنے پر عطا فرمائی ہے۔ بہت سی نعمتیں ایسی بھی ہے کہ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ عز و جل عطا فرما دیتے ہیں، لیکن میں یہاں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نعمتیں من جانب اللہ ملتی ہے، جو نعمتیں بغیر مانگے ملتی ہے، اگر اس کی ناقدری ہوتی ہے تب بھی اللہ کی طرف سے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، لیکن وہ نعمتیں جو ہم نے اللہ سے مانگی ہے اور مانگنے کے بعد وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر ان نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ پھر میں ایسا عذاب دوں گا، ایسا عذاب دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ ایسی سزا کبھی کائنات نے سنی بھی نہیں ہوگی۔ تو میرا عزیزو، اگر کوئی نعمت اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں ملتی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے، ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ چنانچہ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو جب کبھی کسی قوم نے انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نبی سے کوئی معجزے کی فرمائش کی اور اس پر اللہ عز و جل نے وہ نعمت اور وہ معجزہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد اگر اس قوم نے اس معجزے کو، اس آیت کو، اس نشانی کو، اس نعمت کو اگر اس نے ٹھکرایا ہے تو آپ سن لیجئے خدا کی طرف سے عذاب بھی اتنا ہی سخت آتا ہے۔ چنانچہ
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں قرآن پاک کہتا ہے وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّنَا أَن يُنَزِّلَ مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها إليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں جس کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کو امام طبری رحمہ اللہ نے تفسیر طبری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے روایت کو نقل فرمایا ہے. نیز قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ایک روایت کو نقل فرمایا ہے، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے یوں فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ کی رضامندی کے لیے اور اگر تم یوں چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہو تو تم مسلسل 30 روزے رکھو، اللہ عز و جل تمہاری دعائیں قبول فرما لیں. چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر قوم نے 30 روزے مکمل فرمائے، 30 روزے مکمل کیے. جب ان کے 30 روزے مکمل ہوئے تو ان حواریین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ یا نبی اللہ، ہمارا یہ معمول ہے اور ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ جب ہم کہیں مزدوری کرتے ہیں تو مزدوری کے اختتام پر ہماری دعوت ہوتی ہے، تو آپ اللہ عز و جل سے یہ درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتاریں، آسمان سے ہمارے لیے کھانے اتاریں تاکہ ہماری مہمانی ہو جائے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے، ایسا سوال تمہیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی جب حواریین نے کہا کہ ہم اطمینان قلب کے لیے چاہتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، کل قیامت کے روز ہم گواہ بھی بنیں گے. چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے درخواست کی اور فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ایک دسترخوان آسمان سے بھیج دیجئے جو ہمارے لیے، ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے ایک عید کا موقع بن جائے، ایک خوشی کا موقع بن جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بن جائے. اور آپ بہترین رزق دینے والے ہیں، آپ اس کام پر قادر ہیں، اس کام پر آپ قدرت رکھتے ہیں. چنانچہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوا قال اللہ انی منزلها علیکم. چنانچہ مفسرین اس جگہ پر لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی طرف سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اور قوم کی فرمائش پر اللہ کی طرف سے دسترخوان اترا، اور وہ دسترخوان ایک دن نہیں 40 دن تک اترتا رہا اور لوگ اس نعمت سے لطف اندوز ہوتے رہے. لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد اللہ عز و جل کی طرف سے ایک شرط بڑھ گئی، اور وہ شرط یہ تھی کہ تمام لوگ دسترخوان سے کھانا کھائیں گے لیکن یہاں سے کوئی کھانا اپنے گھر نہیں لے جائے. لیکن امیر اور بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے وہاں سے کھانا لے جانا شروع کیا. دوسرا حکم اللہ عز و جل کی طرف سے یہ آیا
کہ اب اس کھانے میں صرف فقراء کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، اب اس کھانے میں امیروں کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن قوم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور وہ نافرمانی پر اتر آئے۔ یہ بات سنانا چاہ رہا ہوں، اللہ کی نعمت برسی اور اللہ کی نعمت ان پر اترتی رہی، 40 روز تک دسترخوان اترتا رہا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی اور اللہ کے شرائط کو منظور نہیں رکھا، جس کی بنیاد پر یہ ہوا کہ وہ لوگ رات کو میٹھی نیند سو رہے تھے، جب صبح میں اٹھے ہیں تو ان کا دھر اور ان کا جسم انسان کا ہے اور ان کا چہرہ خنزیروں کی شکل میں بن گیا ہے، ان کا چہرہ خنزیروں کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ہزاروں لوگ اس حالت میں ہو گئے، چنانچہ صبح کے وقت سارے کے سارے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو بظاہر انسان تھے لیکن خنزیر کی شکل میں تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب ان میں سے کسی کو نام دے کر پکارتے تو وہ گردن ہلا کر جواب دیتا تھا، لیکن ان کی زبانیں بند ہو گئی تھی، ان کی زبانیں کام نہیں کر رہی تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعمت کی قدر نعمت کے وقت ہونی چاہیے، نعمت کا شکر نعمت کے وقت ہونا چاہیے۔ زوال نعمت کے بعد اگر کوئی آدمی شکر بجا لاتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب میرا بس نہیں چلے گا، چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں 3 روز تک یہ لوگ خنزیر نما شکل میں رہے اور 3 روز کے بعد ساری کی ساری نسل تباہ اور برباد ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی فرمائش پر اللہ جل شانہ نے خوان اتارا، دسترخوان اتارا، اور انہوں نے اس اللہ کی نعمت کی ناقدری کی۔ اس نعمت کی ناقدری کی بنیاد پر اللہ جل شانہ نے انہیں عذاب دیا۔ آج یہ امت سوچے، یہ امت سمجھیں کہ آج ہم پر اللہ کی نعمتیں موسلا دھار برس رہی ہے اور یہ بندہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے۔ ہر وقت وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال رہا ہے، کبھی احساس تک ہمیں نہیں ہوتا۔ خیر میرے عزیزوں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اس آیت کے تحت مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان قرآن پاک کی آیات کے ضمن میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے سورہ مائدہ کی یہ آیتیں پڑھی، یہ واقعہ سنایا اور اس کے بعد اہل عرب کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل عرب کان کھول کر سنو، اللہ جل شانہ نے تمہیں بھی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ تم اونٹوں کے چرواہے، تم بکریوں کے چرواہے، تم میں ایک ایسا عظیم نبی بھیجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا اور تمہیں حیوانیت سے انسانیت کی طرف لائے، اور اتنا ہی نہیں کیا بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ عز و جل نے تم کو عرب اور عجم کی بادشاہت عطا فرمائی، اور صرف بادشاہت نہیں، تمہیں سونے کے ذخیرے عطا کیے، تمہیں تیل کے خزانے عطا کیے۔ لیکن اے اہل عرب کان کھول کر سن لو، اگر تم نے ان خزانوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، خدا کی قسم اس نعمت کی ناقدری پر اللہ عز و جل تمہیں سخت عذاب دے گا۔ چنانچہ آج کا دور دیکھ لیجئے، آج کا دور دیکھ لیجئے کہ عربوں کو اللہ نے جو مال دیا انہوں نے بلڈنگوں میں لگا دیا، عیاشیوں میں لگا دیا، اور پتہ نہیں کون کون سے کھیل کود میں لگا دیا، جس کی بنیاد پر آج ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل جس کو آپ جانتے ہو ہیں سارے عربوں کی ناک میں دم کر دیا ہے۔ کیوں؟ یہ اسی نعمت کی ناقدری ہے جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے عربوں کی ناک میں نکیل ڈال دی۔ خیر کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اللہ کی نعمت کی ناقدری کریں گے تو اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔
اور اگر کوئی شخص اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لائے گا، وقت بہت مختصر ہے، ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، اگر کوئی آدمی اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لائے گا تو ایسی شکل میں نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، نعمتوں میں بڑھوتری ہوتی جائے گی۔ چنانچہ ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے، واقعہ طویل ہے، مختصر لفظوں میں کہہ دوں کہ اس اللہ والے کو اللہ عز و جل نے کچھ نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ وہ اللہ والے بزرگ، وہ اللہ والے ہر وقت یہ دعا کرتے تھے، یہ اللہ تو نے مجھے بہت نعمتیں عطا فرمائی، اب میں زیادہ نعمتیں نہیں چاہتا ہوں، اب میں اس کا بدل آخرت میں چاہتا ہوں۔ لیکن اس بزرگ کا حال لکھا ہے کہ روزانہ یہ دعا مانگتے، اللہ بس اب آگے مجھے نعمت نہیں چاہیے، لیکن اس کی نعمتوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، روزانہ نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ اللہ عز و جل سے درخواست کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ کیا بات ہے، میں اب زیادہ مال نہیں چاہتا ہوں، اب زیادہ نعمتیں دنیا میں نہیں چاہتا ہوں، یہ کیا بات ہے، میری نعمتوں میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ الہام ہوا، اللہ کی طرف سے غیبی خبر آئی کہ اللہ والے تجھے اللہ کا شکر کرتے آ گیا ہے، اور جب تو اللہ کا شکر کرتا ہے تو میں نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تم روزانہ شکر کرتے ہو تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہتا ہوں، اور یہ اضافہ ہوتا ہی رہے گا جب تک تم اللہ کا شکر بجا لاؤ گے۔ خیر، کہنا یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے رہیں گے نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ میرے عزیزو، اللہ کی کتنی نعمتیں ہم پر ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہے جس میں انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ سمجھتا ہے جوانی میں کچھ کر لے گا، جوان سمجھتا ہے آگے چل کر کچھ کر لے گا، اور وہ اڈھیر عمر سمجھتا ہے بڑھاپے میں جا کر کچھ کر لے گا، یہاں تک کہ انشبت المنیت اظفارہا، موت اپنے پنجے گھاڑ دیتی ہے اور لے کر چلی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، جیسا موقع ملے ہر وقت اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھتے رہو، ہر وقت اللہ کی نعمت کو یاد کرتے رہو، اور اگر ایسا نہیں کیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے روز ان نعمتوں کے باب میں پوچھا جائے گا اور تم سے کہا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون، ارے بھائی ٹھہر جاؤ، کہاں جا رہے ہو، وقفوہم، ٹھہر جاؤ، تم سے کچھ سوالات کرنے ہیں، جب تک تم ان سوالوں کے جواب نہیں دے دیتے وہاں تک تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ خیر، میں اپنی بات اسی پر ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں جون سی نعمت دی ہے اس پر اس نعمت کا حق ادا کریں۔ مال دیا ہے، خود بھی استعمال کریں، غرباء اور محتاجوں تک بھی وہ مال پہنچائے۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے، علم لوگوں تک پہنچائے۔ جون سی نعمت بھی اللہ نے دی ہے اس کو خود بھی استعمال کریں اور لوگوں تک بھی پہنچائے۔ ایک بات ذہن میں آئی، ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص، ہمارے دلوں میں خیال آتا ہوگا کہ اگر کوئی شخص نعمتوں کا بقا چاہتا ہے، دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہہ، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، لیکن ہمارے مرتے دم تک یا قیامت تک اس نعمت کا بقا چاہتے ہو تو میں نہیں کہتا، میں ایک روایت سنا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انعم اللہ علیہ نعمتا فاراد بقاها فلیکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ صاحب ترغیب و ترہیب نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے جو مکان ملا ہے یہ مکان ہمیشہ کے لیے باقی رہے، رہتی دنیا تک لوگ اس کو استعمال کرتے رہے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھے صحت عطا کی ہے، یہ صحت میرے مرتے دم تک باقی رہے، یا کوئی اور شخص اپنی اور نعمتوں کا بقا چاہتا ہے، تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انعم اللہ علیہ نعمتا، جس پر اللہ کوئی نعمت برسائے اور وہ شخص اس کا بقا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے زیادہ تر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص بیمار ہے، ایک روایت اور ذہن میں آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، اس لیے کہ 99 بیماریوں کی اس میں شفا ہے، 99 بیماریوں کی اس میں شفا ہے۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔